ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جسے سفر کہا جاتا ہے، یہ سفر کا مہینہ عربوں میں اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے۔ بالکل اسی طرح یہی سوچ آج ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی و قمری سال کا یہ دوسرا مہینہ سفر یہ خیر و برکت سے خالی ہے اور یہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ دین اسلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی حدیث میں کہیں اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا کوئی دن منحوس ہے یا کوئی چیز منحوس ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سفر کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کی توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی توہم پرستی جو ہے وہ بڑی فروغ پا چکی ہے۔ لوگ سفر نہیں کرتے، لوگ نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، لوگ شادی نہیں کرتے، اختصار کے ساتھ یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا ولا تیارہ ولا ہامہ ولا سفرہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوت ہے، یعنی لا ادوا نہ چھوت ہے، ولا تیارہ اور نہ بدفالی ہے، ولا ہامہ اور نہ مردہ کی کھوپڑی سے پرندہ نکلتا ہے، ولا سفرہ اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ اسلامی و قمری سال کے 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک۔ تو یہ 12 مہینے سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، دن اللہ کے ہیں، راتیں اللہ کی ہیں، ہر گھڑی اللہ ہی کی ہے۔ تو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جسے منحوس خیال کیا گیا ہو یا جسے منحوس کہا گیا ہو۔ بہرحال تو لوگوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی یہ خرافات پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک بڑی جو بیماری اور برائی ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہو چکی ہے، پھیل رہی ہے، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو سفر کا مہینہ قطعاً منحوس نہیں ہے، اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔